السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ یہ جو تھمبنیل دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں ایک بد زبان اور بے ادب شخص نعیم الدین رفایت بھڑکاتی کی ایک ویڈیو کا حصہ ہے، جس میں وہ عرض بندہ کی ویڈیو کا جائزہ لے رہا ہے اور مخالفانہ طور پر ویڈیو تیار کی ہے۔ اس نے اپنی ویڈیو کا عنوان یعنی ٹائٹل رکھا ہے رشید احمد گنگوہی کا فتویٰ مل گیا، اور ڈسکرپشن میں یہ لکھا ہے کہ وقت کذب والا فتویٰ مل گیا جس کا تذکرہ اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین میں فرمایا تھا۔ لیکن محترم ناظرین، جب ہم نے تمام ویڈیو کا جائزہ لیا تو یہ روشن ہوا کہ نہ تو اس نے وہ فتویٰ دکھایا اور نہ ہی یہ وضاحت کی کہ وہ فتویٰ کس کتاب میں موجود ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا صرف ہوا میں تیر چلانے کی کوشش کی گئی ہے؟ جبکہ فتویٰ دکھایا ہی نہیں گیا تو آخر کس بنیاد پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے؟ جبکہ اس کے مریض الامت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی نے اپنی کتاب نور العرفان میں یہ لکھا ہے کہ نبی کا مخالف بے سند بے دلیل صرف حاکہ کرتا ہے، اور تمہید ایمان میں بھی اس کے اعلیٰ حضرت نے باقاعدہ لکھا ہے کہ جب ثبوت نہ لا سکے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ آپ ہی بتائیں کہ یہ اپنے ہی اصول کے اعتبار سے نبی کا مخالف اور لعنت کا حقدار ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب آئیے ناظرین، قصہ مختصر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ قاتل کے سر پہ کہر خدا ہے یہ دیوبند، قاتل کے سر پہ کہر خدا ہے۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات بخوبی واقف ہیں کہ بندہ ناچیز نے ایک سلسلہ آغاز کیا ہے جس میں نے ان کے اکابرین سے بوسیلہ فون رابطہ کر کے حسام الحرمین میں حضرت رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرکزہ کے نام سے جو فتویٰ منسوب کیا گیا ہے، جو ایک دم جعلی فتویٰ ہے، اس کا مطالبہ کرنا شروع کیا، اور میں نے ان کے بڑے بڑے علماء سے نہایت ادب کے ساتھ یہ درخواست کی کہ براہ کرم یہ وضاحت فرمائیں کہ آخر یہ فتویٰ دنیا میں کہیں موجود بھی ہے یا نہیں۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے ناظرین کہ ان کے چوٹی کے علماء نے بھی اس مطالبے پر کچھ پیش کرنے سے عاجز رہے، بلکہ چند علماء نے تو یہ تک اقرار کر لیا کہ ہمیں ایسا فتویٰ نہیں ملتا۔ اور اب یہ نعیم الدین جو بس شہرت بٹورنے والا ایک مولوی ہے، جو چندہ بٹورتا ہے، آج یہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، جھوٹا ٹائٹل لکھ رہا ہے کہ ہمیں گنگوہی کا فتویٰ مل گیا۔ جیسا کہ آپ میرے یوٹیوب چینل میں جا کر ان تھمبنیل میں جو آڈیو موجود ہیں، جو فون کال ریکارڈنگ ہے، اس کو سن سکتے ہیں، جو 100 سالوں سے ان کو فتویٰ نہیں ملا، تو یہ نعیم الدین آج دعویٰ کر رہا ہے کہ ہمیں گنگوہی کا فتویٰ مل گیا، جو دراصل جھوٹ پر مبنی ہے۔ اب آئیے ذرا نعیم الدین جو چندہ بٹور مولوی ہے اس کا دعویٰ سنیے، وہ بھی اسی کی زبان سے۔ حسام الحرمین شریف کو اگر آپ نے دیکھا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حسام الحرمین شریف میں نہ تو اس فتوے کے دکھانے کا دعویٰ کیا گیا ہے اور نہ ہی پاس میں موجود ہونے کا ذکر وہاں موجود ہے، جیسا کہ آپ حسام الحرمین شریف کے صفحہ نمبر 81 اور 82 پر لکھا ہوا صاف دیکھ سکتے ہیں کہ صرف کہاں سے چھپتا رہا اس کا ذکر ہے اور اس فتوے کے دیکھنے کا ذکر ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے اس کا بیان سنا، اس میں اس نے خود اقرار کیا ہے کہ نہ دکھانے کا وعدہ کیا گیا ہے نہ پاس ہونے کا دعویٰ، مگر اصل بات یہ ہے کہ اگر فتویٰ پاس میں تھا تو ہی تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو اگر وہ فتویٰ پاس میں ہی نہیں تھا تو اعلیٰ حضرت کی آنکھوں نے آخر کیا دیکھا؟ اور رہا دکھانے کا مسئلہ، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ اور یہ چندہ بٹور مولوی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حسام الحرمین کو چھپے ہوئے 1 صدی سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، تو پھر اس دور کے دیوبندیوں نے اس فتوے کا مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ مگر یہ دعویٰ بھی سراسر جھوٹ پر مبنی ہے، یہاں بھی اس کا جھوٹ بے نقاب ہو جاتا ہے۔ تو آئیے اب اسی کی زبانی سنیے کہ آخر اس دور میں فتوے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا یا نہیں۔ رضا حسن دربھنگی دیوبندی کی یہ کتاب دیکھیں، اس کتاب کی جلد دوم کے صفحہ نمبر 10 پر دیکھیں، یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے۔ جب اسے کہا گیا
کہ آؤ تمہیں وہ فتویٰ دکھایا جا رہا ہے جو رشید احمد گنگوہی نے لکھا ہے، تو اس پر اس نے جواب میں کیا لکھتا ہے کہ آپ فوٹو بھی دکھا دیں گے، اصل بھی دکھا دیں گے، مگر یہ تو فرمائیے کہ فتویٰ مصنوعی نہیں ہے، کسی بدایونی یا بریلوی صناع کی کاریگری نہیں ہے، جناب مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب کے دست مبارک ہی کا لکھا ہوا ہے، اس کا ثبوت شرعی جو موجب قطع و یقین ہو دے سکیں گے یا نہیں؟ اگر آپ ایسا کر سکیں تو کرایہ روانہ فرمائیے، ہم بلا تعیین تاریخ حاضر خدمت ہونے کو تیار ہیں۔ تو آپ یہ فیصلہ کریں کہ یہاں پر بھی نور العرفان اور تمہید ایمان کا حکم اس چندہ بٹور مولوی پر جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ اور یہ چندہ بٹور مولوی میری ویڈیو پیش کر کے یہ زمانے کو دکھا رہا تھا کہ یہ عربی پڑھ رہا ہے، عربی میں فتوے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں حسام الحرمین کی عبارت پڑھ کر اس فتوے کا مطالبہ کر رہا تھا کہ یہ فتویٰ کہاں ملے گا۔ تو اس جناب نے ویڈیو لگائی کہ مجھے اردو تک نہیں آتی، اور ویڈیو کس کی؟ زبیر رضا امجدی کی، جو ایک غیر معتبر شخص ہے انہی کے مسلک میں، اور نہ یہ مسلک کا نمائندے کے لائق ہے نہ کسی اور کے۔ تو وہ ویڈیو دیکھنے کے لیے شیئر کی گئی، میں نے کال پر اردو کیسے پڑھی ہے۔ لیکن محترم ناظرین، حقیقت تو یہ ہے کہ کال میں نے صاف صاف کہا تھا کہ نہ میں مفتی ہوں، نہ عالم ہوں، نہ حافظ ہوں، بس ایک سادہ سا طالب علم ہوں، میں صرف ایک ماڈریٹر ہوں۔ اس کے باوجود اس نے وہ ویڈیو عام کر دی، مگر اس سے پہلے جو زبیر رضا کی ذلت اور رسوائی ہوئی تھی اس آڈیو کو اس نے کبھی شیئر نہیں کیا، اور وہ ذلت آپ اس ویڈیو کے تھمبنیل میں جا کر خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے عربی میں مطالبہ کرنا کیوں شروع کیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ نعیم الدین رفایت کاڑی بھڑکاتی نے بھی اردو ہی کی عبارت پیش کی ہے۔ تو جب میں نے اردو کی عبارت پڑھ کر ان کے مولویوں کو مطالبہ کرنا شروع کیا تو یہ دو بدعتی ملا جب میں نے اردو میں پڑھ کر پیش کی تو یہ کہنے لگے کہ یہ تو اعلیٰ حضرت کی ہے ہی نہیں، جا کر حسن قادری پر فتویٰ لگاؤ، یہ اعلیٰ حضرت پر کیوں لگا رہے ہو؟ تو انہوں نے ایسی بات ٹال مٹول کی باتیں کر کر بات کو ٹالنے کی کوشش کی، اور ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ تو اعلیٰ حضرت کی بات ہے ہی نہیں، یہ تو حسن قادری نے اپنی طرف سے جوڑ لیا ہے۔ تو میں نے اس سے سوال کیا تو کیا حسن قادری نے جب اپنی طرف سے جوڑ لیا ہے تو کیا حسن قادری نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا یا پھر اعلیٰ حضرت نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جو جا کر حرمین کے علماء کے سامنے بول رہے ہیں؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کتاب دیکھ سکتے ہیں، کتاب کا نام ہے فجر منیر، جس کے مصنف علامہ منیر چشتی ہیں۔ انہوں نے خود اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے بریلویوں کو کہ جب یہ لوگ مسئلے پر بات کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں تو صرف نحوی، صرفی یا بول چال کی لفظی غلطیاں نکالتے ہیں، اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ مفتی صاحب کی ان عادتوں سے تقریباً سبھی لوگ بخوبی واقف ہیں کہ کبھی اپنی شکست پر پردہ ڈالنے کے لیے اور کبھی اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں سے خود اقرار ہو رہا ہے کہ جب یہ لوگ جواب دینے سے عاجز ہو جاتے ہیں، شکست خوردہ ہو جاتے ہیں تو بول چال کی غلطیاں نکالنے لگتے ہیں۔ تو آپ فیصلہ کریں کہ کیا اس کے بقول جو اس نے مجھے اردو دانی نہیں آنے کا دعویٰ کیا ہے تو کیا یہ اپنی شکست پر پردہ ڈال رہا ہے یا پھر اپنی غلطیوں کو چھپا رہا ہے؟ تو پھر یہ بات کو ادھر ادھر لے جا کر فتویٰ نہیں دکھایا، ہاں مگر المحنت کے موضوع پر آ گیا کہ یہ رشید احمد گنگوہی صاحب نے قادیانیت پر جو کفر کا فتویٰ دیا تھا اور وہ فتویٰ جو شائع ہوا تھا وہ کہاں ملے گا۔ تو سب سے پہلے مطالبہ تو ہمارا تھا، تو ان کو دکھانا چاہیے تھا کہ وہ فتویٰ جو تیرے اعلیٰ حضرت نے رشید احمد گنگوہی کی طرف منسوب کیا ہے وہ فتویٰ سب سے پہلے لا کر دکھاؤ، کیونکہ پہلے کتاب حسام الحرمین آئی ہے، اس کے بعد المحنت علی المفند آئی ہے، تو پہلے مطالبہ حسام الحرمین کا ہوگا۔ اور ہاں، کاڑی رفایت بھڑکاتی چندہ بٹور مولوی، اگر تو چاہتا ہے کہ المحنت کا تجھے جواب دیا جائے تو یہ نمبر جناب حافظ علی اصغر سنی حنفی دیوبندی کا ہے، تو جب چاہے جس ٹائم چاہے کال کر لے اور المحنت پر بات کر لے، اور تیرے لیے کھلا چیلنج بھی ہے کہ تو کبھی بھی ہمیں یہ
ارسال کر کہ میں اس وقت اس ٹائم اس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں لائیو یوٹیوب پر، تو الحمدللہ حافظ صاحب تیار ہیں، اپنے یوٹیوب چینل کی لنک تجھے دیں گے، لائیو بلائیں گے اور تیرا جو بھی موضوع ہوگا اس موضوع پر بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن ہاں، دراصل بات یہ ہے کہ تو زہر کے سمندر میں غوطہ لگانا پسند کرے گا اور موت کو پسند کرے گا اور اپنی اعلیٰ حضرت کی قبر پر جا کر بیٹھنا تو پسند کرے گا، لیکن کبھی سنی حنفی دیوبندی جناب حافظ علی اصغر صاحب کے سامنے آ کر بیٹھ کر تو گفتگو نہیں کر سکتا۔ تو بس یہی تک تھا، تو آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔